سورہ یوسف کے اخیر میں مزید کہتا ہے کہ ہم نے یہ قصہ، یہ جو واقعہ بیان کیا ہے، غور کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ نصیحتیں ہیں، کیونکہ انسان کبھی کبھی واقعات کو پڑھ لیتا ہے اور اس سے کوئی عبرت لیتا نہ کوئی نصیحت لیتا، پڑھ لیا اور چھوڑ دیا، یا کبھی کبھی بہت سارے لوگوں کو قصے پسند ہے، کہانیاں پسند ہے، سننے میں مزہ آتا ہے، تو لوگ کبھی سن کر صرف مزہ لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے، نہ ہی وہ مزہ لینے کے لیے ہے، نہ ہی سن کر انسنی کرنے کے لیے ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے اندر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، اس سے نصیحتیں حاصل کی جائے، اور اگر کوئی وعید تنبیہ ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ اچھے ہو جائیں، خاص کر انبیاء، ہر نبی کی یہ چاہت ہوتی کہ پورے کے پورے لوگ اہل ایمان بن جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، شرک کو چھوڑ دیں، توحید کو مان لیں، اس طرح سے ہر نبی کی خواہش ہوتی، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ کچھ اور ہی تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا اوقات کہتا ہے اللہ کے نبی کہ آپ نے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوتے اور فکر کرنے لگتے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنے بھی حریص ہو جائیں، آپ کتنی بھی کوششیں کر لیں، آپ اپنے دل میں کتنے بھی ارادے کر لیں، لیکن لوگوں میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ تاریخ رہی ہے کہ اکثریت مومن نہیں رہی ہے۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر انبیاء کے بھیجنے کا نظام شروع کیا ہے، آسمان سے کتابوں کے اتارنے کا نظام شروع کیا ہے، اکثریت گمراہوں کی رہی ہے، اکثریت نافرمانوں کی رہی ہے، اکثریت گنہگاروں کی رہی ہے، بہت کم اللہ کے فرمانبردار رہے ہیں۔ لیکن آج کبھی کبھی صحیح اور غلط کا معاملہ آتا ہے تو لوگ کس کو دلیل بناتے ہیں؟ اکثریت کو۔ جیسے کبھی کبھی معاملہ حق کا آ جائے، کتاب و سنت کا معاملہ آ جائے تو لوگ بولتے ہیں کہ کتنے ہیں ماننے والے؟ گنتی کے 4، پوری دنیا کر رہی، وہ سب غلط، یہ چند لوگ صحیح۔ وہاں پر معاملہ کس کا لائیں گے؟ اکثریت کا لائیں گے، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی بیان کرتے ہیں کہ سواد آدم کی پیروی کرو، یعنی کہ بڑا گروہ، بڑی جماعت جو کرتی ہے اس کے پیچھے چلو، سواد آدم کی اتباع کرو۔ اگر دیکھا جائے سواد آدم کی اتباع تو کیا ہونا چاہیے؟ ہر جگہ اگر ہم سواد آدم کو دیکھیں، کثیر تعداد کو دیکھیں، لوگ جدھر ہے ادھر دیکھیں، اور زیادہ کثرت جدھر کی ہوتی ہے ادھر ہی جانا شروع کرتے ہیں، تو پھر کوئی راہ راست پر رہ سکتا؟ آج اگر ہمارے اس ملک کی اکثریت لی جائے تو کس کی ہے؟ توحید پرستوں کی ہے یا اہل کفر و شرک کی ہے؟ اہل کفر و شرک کی۔ تو اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ لوگ وہ ہے، زیادہ تعداد ادھر ہے بول کر چلے جانا۔ مسجد ہی کا معاملہ لیجئے، محلے کی مسجد میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے یا بے نمازیوں کی؟ بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تو پھر یہ نماز پڑھنے والے بھی کیا کرنا؟ ارے نماز نہیں پڑھنے والے زیادہ ہم بھی کہیں کو پڑھنا، یہ سوچ کر ان کے پیچھے چلے جانا۔ اس طرح جو کبھی کبھی بولا جاتا ہے کہ اکثریت کو دلیل بناؤ، زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اگر یہ صحیح ہوتا تو زیادہ لوگ اس کو نہیں مانتے تھے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے اللہ کے نبی آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، آپ کتنی بھی تمنا اور حرص کر لیں،
اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ نے بہت جگہ پر کہا فرما بردار بندے تو کم ہی ہیں, اللہ سے ڈرنے والے بندے تو کم ہی ہوتے ہیں, اللہ کی اطاعت کرنے والے تو بندے کم ہی ہوتے ہیں. یعنی کہ ہمیشہ فرما برداروں کی تعداد ہر زمانے میں کم رہی ہے, صراط مستقیم پر رہنے والوں کی تعداد ہر زمانے میں کم رہی ہے. لیکن یہاں ہمارے پاس ہی یہ بولا جاتا ہے کہ سواد اعظم کدھر ہے, زیادہ تعداد کدھر ہے, اس کی اتباع کرو. لیکن اگر ہم اکثریت کو دیکھیں گے تو اکثریت گمراہی پر ہے, اکثریت ضلالت پر ہے, اکثریت برے کاموں میں ہے, اور بہت کم لوگ اچھے کاموں کے اندر ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ کہتا ہے اللہ کے نبی یہ آپ سے جلد بازی کر رہے ہیں عذاب کے. اہل مکہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے قوموں کے واقعات رکھے, جیسے قرآن کے ذریعے قوم عاد ہے, قوم ثمود ہے, قوم لوط ہے, قوم نوح ہے. یہ تمام قوموں کے اوپر کس کس قسم کے عذاب آئے, یہ تنبیہ کرنے کے لیے, ڈرانے کے لیے کہ دیکھو اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تو تمہارا بھی انجام یہی ہوگا, تمہیں بھی عذاب سے دوچار کیا جائے گا. تو کیا کہنے لگے اللہ کے نبی لے آؤ نا ہم پر بھی, اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ, آ جائے ہم پر بھی عذاب, ہم بھی ہلاک کر دیا جائے. خالی بول رہے اتنے دنوں سے, عذاب آ رہا کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ برائی کی جلد بازی کر رہے ہیں, نیکی سے پہلے, اچھائی سے پہلے. حالانکہ ان سے پہلے بہت ساری مثالیں گزر چکی ہے کہ پچھلی قوموں کو کیسے کیسے ہلاک کیا گیا, کیسے کیسے عذابات دیے گئے. قوم لوط کے کھنڈرات کو اکثر دیکھا کرتے تھے, عاد و ثمود کے کھنڈرات کو یہ دیکھا کرتے تھے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات ان کے اوپر آئے تھے. لیکن آگے اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ, لیکن اے اللہ کے نبی آپ کا رب مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم کرنے پر بھی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے, انسان نافرمانی کرتا ہے, لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے. ہر گناہ پر, ہر غلطی پر اللہ رب العزت پکڑ نہیں کرتا. اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر گناہ پر, اس کی ہر غلطی پر پکڑنا شروع کر دے, جیسے اللہ دوسری جگہ پر کہتا ہے کہ پھر زمین پر کوئی انسان نظر ہی نہیں آئے گا, اس زمین پر کوئی انسان نظر ہی نہیں آئے گا, سارے کے سارے اللہ کے عذاب میں ہلاک کر دیے جائیں گے. روزانہ انسان کتنے گناہ نہیں کرتا, ایک گناہ ہوتی ہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر عذاب دے دے, ہو گیا نا معاملہ اس کا تو ختم. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ انسان چاہتا, انسان گناہ کر کے کبھی کبھی اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا, معاف کرتا ہے. کئی گناہ ہوتے ہیں ہم سے, انسانوں سے کئی گناہ ہوتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کی پکڑ کر لے, ہر گناہ پر گرفت کر لے, ہر گناہ کی سزا دینا شروع کر دے, کوئی انسان رہے گا اس زمین پر؟ بہت سارے لوگ کبھی کبھی اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ معاف کرنے والا ہے, جو چاہے کرتے رہو. ارے اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے, اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. ایسے جملے گناہ کرتے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی طرح کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے, بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ, اللہ مغفرت کرنے والا بھی ہے, غفور الرحیم بھی ہے, لیکن شدید العقاب بھی ہے, شدید العذاب بھی ہے, قہار بھی ہے. اللہ رب العزت کا قہر بھی نازل ہو سکتا ہے, اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے, اللہ کی گرفت بھی آ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو مہلت دیتا ہے. مہلت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس کاموں کو پسند کرتا ہے, ان کے اس مشغلے سے پسند کر رہا ہے ان کے اس مشغلے کو, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے. بعض کو تو اللہ اتنی مہلت دیتا ہے کہ قیامت تک چھوٹ, جو کرتا ہے کر, جیسے جیتا ہے جی لے, جتنی سرکشی کرنا ہے کر لے, جتنی ظلم زیادتی کرنا ہے کر لے,
جیسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا کبھی کبھی ظالموں کو دیکھ کر، ابھی دیکھیں گے کہتے کہتے حالات ہو رہے ہیں، اس ملک کے حالات لو یا ابھی اسرائیل کا جو معاملہ ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ مسجد کے اندر گھس کر کس طرح کی فائرنگ ہوئی، کس طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کس قسم کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ایک زمانے سے ایک لمبا زمانہ، سالہ سال گزر رہے ہیں، لیکن ان کے ظلم کے اندر، زیادتی کے اندر کمی نہیں ہو رہی ہے۔ معصوموں کو، بے قصوروں کو، عورتوں کو، بچوں کو مسجد کے اندر فائرنگ کوئی معمولی کام ہے؟ اللہ کے گھر میں گھس کر اللہ کی عبادت کرنے والے بندوں پر مظالم ڈھانا کوئی معمولی چیز ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ نے معاف کیا ہے۔ تو ایک لمبے زمانے سے ظلم کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دے رہا ہے۔ اس مہلت کا مطلب تو یہ نہیں کہ اللہ ہمیشہ کے لیے اس کو معاف کرے گا، ہو سکتا ہے قیامت تک، ان کے موت تک کے لیے ان کو مہلت ہو، لیکن کل قیامت کے دن تو عذاب ملے گا، کل قیامت کے دن تو سزا ملے گی۔ کبھی کبھی اہل ایمان بولتا ہے اتنی دعائیں ہم کر رہے ہیں لیکن کچھ نہیں ہو رہا۔ اگر اللہ کسی کو مہلت موقع دے رہا ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا کام دعائیں، ہماری دعائیں رد تو نہیں جائے گی، ضائع تو نہیں جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گا، یا تو آخرت میں نیکیوں کے ذخیرے کی شکل میں، یا کسی مصیبت سے ہمیں محفوظ رکھ کر، یا پھر جو ہم نے مانگا ہے وہ دے کر۔ بہرحال کسی نہ کسی شکل میں دعائیں تو قبول ہوگی، رد نہیں ہوتی۔ جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کی غفور جیسی صفت، رحیم جیسی صفت کبھی انسانوں کو مہلت دے دیتی ہے، یہاں تک کہ ان کا معاملہ قیامت تک، قیامت کے بعد ہی ان کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ لیکن ایمان والے کو ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ جہاں معاف کرنے والی صفت ہے وہیں پر عذاب دینے والی بھی اللہ کی صفت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام کس کا ہے؟ امید کا اور خوف کا۔ انسان کو تمام نیکیاں کرتے ہوئے جہاں امید رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کا بہترین صلہ دے کر جنت دے گا، وہیں یہ بھی خوف رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو شاید ہمارا ٹھکانہ کیا بن جائے، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہمارا ٹھکانہ کیا بن جائے؟ جہنم بن جائے۔ تو ہمارے ہم میں امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ اس طرح سے ہماری زندگی ہوتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، کس کی؟ حق و باطل کی، صحیح اور غلط کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، جب وہ پانی برستا ہے تو وہ پانی چھوٹے چھوٹے نالیوں میں اور نالوں میں، ندیوں میں بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ نالیوں میں، ندیوں میں، نہروں کے اندر جب پانی جاتا ہے تو جب پانی تیزی سے بہتا ہے تو اس کے اوپر ایک قسم کا جھاگ آتا ہے، برگ آتا ہے۔ لیکن وہ برگ ہمیشہ رہتا؟ تھوڑی دیر کے لیے آ گیا جھاگ، ختم ہو گیا۔ کبھی آپ سمندر کے کنارے بیچ چلے جائیں، جب پانی کی موجیں آتی ہے تو کس قسم کا برگ اور جھاگ آتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ آدمی سے بھی اونچا پانی چلا گیا۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ پورے کا پورا وہ جھاگ ایک لمحے کے اندر نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے پانی کی مثال دے کر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے تو پھر وہ پانی کے اوپر جھاگ آتا ہے، کچرا آتا ہے، پانی تو اچھی طرح سے کہیں پر جذب ہو جاتا ہے، لیکن یہ جھاگ جو برگ ہے تھوڑی دیر کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہے کس کا ہے؟ کفر کا ہے، شرک کا ہے، کفار اور مشرکین کا ہے۔ یہ تو بظاہر بہت نظر آتے ہیں اوپر اوپر، اور اچانک لگتا ہے کہ بہت کچھ کر ڈالیں گے، لیکن اچانک ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اور ایک مثال دی، دھات کی مثال دی۔ سونا، چاندی، لوہا، پیتل، جب اس کو گلایا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، پگھلانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا کچھ میل کچیل نکلتا ہے اوپر، پھر میل نکلنے کے بعد اصلی دھات نیچے باقی رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے حق و باطل کا مقابلہ ہوتا رہتا ہے، حق اور باطل ہمیشہ آپس میں متصادم رہتے ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ باطل غالب آ رہا ہے، کبھی کبھی لگتا ہے کہ اہل باطل اہل حق پر غالب آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہوتا ایسا نہیں ہے، وقتیہ معاملہ ہے، لیکن باطل کو تو ختم ہونا ہی ہے، باطل کو مٹنا ہی ہے، اور باطل کا ایک نہ ایک دن خاتمہ ہونا ہی ہے، اور باقی رہنے والی کون سی چیز ہے؟ حق ہے۔ جیسے یہ برگ، یہ میل کچیل جو دھاتوں کا ہے، اس کو وہ استعمال کرتا ہے، اس کو ایسا نکال کر پھینک دیا جاتا ہے، اور جو نیچے جو دھات بچتی ہے اس کا
استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حق کا معاملہ یہی ہے. بھلے دنیا کے اندر کبھی کبھی اس کا میل کچیل اس کو چھپا دے، گرد و غبار اس کو چھپا دے، لیکن مرنے کے بعد کل قیامت کے دن تو اہل توحید کا ہی بول بالا ہوگا. وہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل حق کے ساتھ ہی اچھائی کا معاملہ کرے گا. اسی طرح بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہے کہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. ہر ایک کا معاملہ یہ تو آج اکثریت کے نزدیک آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت کی اہمیت بھی نہیں ہے. آج اگر ہمارے سامنے کسی چیز کی اہمیت ہے تو کس کی ہے؟ دنیا کی اہمیت ہے، دنیا کی چیزوں کی اہمیت ہے. اسی لیے انسان آخرت کی فکر کم اور دنیا کی فکر زیادہ کرتا ہے. آخرت برباد ہوئی چلتا، لیکن دنیا برباد ہونا ہرگز گوارا نہیں کرتا. نماز جائے چل سکتا، لیکن کاروبار کے اوپر فرق آئے یہ نہیں چل سکتا. گناہ ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن جو خواہش نفس ہے اس پر عمل کرنا انسان نہیں چھوڑتا. اس طرح سے ہر معاملات کے اندر آپ دیکھیں گے پتہ ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حرام چیزوں کو اختیار کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ حرام راستے کو، حرام چیز کو اختیار کرے گا تو دنیا بنے گی، اور اگر وہ حرام کو چھوڑ کر حلال ذرائع کو ہی اختیار کرے تو لگتا ہے کہ اس کی دنیا ختم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، دنیا میں اس کے لیے تنگی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر یہ وعدے کیا کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ تعالی مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً یہ دنیا شیرین ہے، مٹھاس ہے، یہاں کے ہر کام میں مزہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان نے جنت کا مزہ دیکھا ہی نہیں ہے. اگر وہ جنت کا مزہ دیکھا ہوتا تو پتہ چلتا کہ اس مزے میں اور اس مزے میں کیا فرق ہے. ہر طرف کا ماحول اس کو بڑا اچھا لگتا ہے، سرسبز و شادابی لگتی ہے ہر جگہ پر. چاہتا ہے کہ دنیا کے جو معاملات ہیں اس کا مزہ لے اور اسی طرح سے مست ہو کر زندگی گزار لے، یہ سب سوچے بغیر کہ مرنے کے بعد کا انجام کیا ہوگا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی شیرین ہے، بڑی میٹھی ہے دنیا. اور مزہ بھی آتا ہے جب دنیا کا مزہ لینا انسان صحیح اور غلط کی تمیز کیے بغیر چلتا ہے، ایک مست زندگی جیتا ہے، ایک لہری زندگی اس کی ہوتی ہے، کبھی پلٹ کر نہیں دیتا کہ اس زندگی کے بعد اس کا آخرت کا انجام کیا ہونے والا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں اس شیرین، اس سرسبز و شاداب دنیا کا وارث بنایا ہے، جانشین بنایا ہے. کیا کرنے کے لیے؟ یہ جاننے کے لیے کیف تعملون، کہ تم کیسے عمل کرو گے، تمہارا عمل کیا ہوگا، تم کس طرح کے اعمال کرو گے. یہ جاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا کا جانشین بنایا ہے. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے اپنے آپ کو بچا لو. یہ دو فتنے انتہائی خطرناک ہے. جو دنیا میں پھنس گیا وہ بھی تباہ ہو گیا، جو عورتوں میں پھنس گیا وہ بھی برباد ہو گیا. یہ دلدل ایسے ہیں کہ جو اس کے پیچھے چلا اس سے نکلتے نکلتے زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا نکلنا دشوار ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں مت پھنسو، دنیا کے معاملات کے اندر مت پھنسو، بچو اپنے آپ کو، دنیا سے بچا لو. اسی لیے صحابہ کا معمول تھا وہ دنیا اتنی ہی کما لیتے جس سے گزر بسر ہو جائے. بعض صحابہ کا معمول یہی تھا. اور دنیا کمانے کا بھی معاملہ یہ تھا کہ حلال اور حرام کو تمیز، دونوں کی تمیز رکھ کر وہ دنیاوی معاملات، کاروبار، تجارتوں کو کیا کرتے تھے. لیکن آج ہمارا معاملہ ایسا نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الذین یستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید. اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر محبوب سمجھتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں بسا اوقات اللہ کے راستے سے جہالت کی بنیاد پر روک دیتے ہیں. بسا اوقات لوگ علم ہے لیکن وہ علم نہیں جس کو کتاب و سنت کا علم قرار دیا جاتا ہے،
اس طرح کے علم سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کبھی کبھی کوئی نوجوان ہے جس کو حق سمجھ میں آ رہا ہے، سب سمجھ میں آ رہا ہے، ماں باپ زبردستی روکتے، علم نہیں ہے، صرف جہالت ہے، لیکن اپنی اولاد کو روکتے ہیں، مارتے ہیں، وارننگیں دیتے ہیں، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے اپنے اولاد کو روکتے ہیں، بچوں کو روکتے ہیں۔ کبھی کبھی محلے والے مل کر کوئی راہ راست پر جانا چاہتا ہے، صراط مستقیم پر جانا چاہتا ہے، اللہ نے اس کے دل کو کھول دیا ہے، محلے والے مل کر اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں اللہ کے راستے سے، حالانکہ وہ خود جہالت پر ہے، ان کو علم نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہی سچ ہے، وہی حق ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے یا گمراہی کے راستے پر ہے، بے علم ہے، یصدون عن سبیل اللہ، لیکن پھر بھی لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ بہت بڑا جرم ہے یہ۔ اس لیے انسان کبھی بھی جس چیز کا علم ہے، علم کی روشنی کے اندر کسی چیز کے کرنے کا حکم دے یا کسی چیز سے منع کرے۔ اگر علم نہیں ہے تو علم حاصل کرے، اور اگر علم نہیں ہے، کوئی چیز نظر آ رہی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھے اگر علم نہیں ہے۔ لیکن اپنی جگہ یہ نہ سوچے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں جو سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر وہ لوگوں کو اگر اللہ کی راہ سے روکنا شروع کر دے۔ اور آگے اللہ کہتا ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کبھی کبھی لوگ اس میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، صراط مستقیم کے دلائل ہے لیکن توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج وہی تو معاملہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، مسلکیں ہیں، ہر مسلک والا، ہر جماعت والا اپنے مسئلے کے لیے، اپنے دعوے کے لیے دلیل کس کی دیتا ہے؟ قرآن و حدیث کی دیتا ہے یا کسی اور کتاب کی دیتا ہے؟ ہر ایک کو دیکھو وہی کہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی قرآن کی دلیل ہے، ہمارے پاس بھی حدیث کی دلیل ہے، ہر کوئی دلائل لاتا ہے اور قرآن و حدیث کو ہی دلیل بناتا ہے۔ جتنے بھی مسلمانوں کی جماعتیں ہیں، جتنے بھی مسلمانوں کے مسلک ہے، جہاں کہیں بھی جائیں گے وہ تو یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس قرآن و حدیث کی دلیل ہے۔ دلیل کیسے؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، دلائل تو ہیں لیکن اس کے اندر ٹیڑھے طریقے سے استدلال کر کے دلیل بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہاں دلیل ان کے مسئلے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ ایسے بہت سارے مسائل کے اندر معاملہ ہوتا ہے، جانتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے، پھر بھی بطور استدلال پیش کرتے ہیں حدیث ہے نا۔ کبھی کبھی جانتے ہیں کہ یہ حدیث مجمل ہے، تفصیل نہیں ہے اس حدیث کے اندر، اس کے برعکس دوسری حدیث کے اندر تفصیل ہے، لیکن پھر بھی اس مجمل حدیث کو لا کر بولیں گے تو یہ بھی تو حدیث ہے نا۔ ٹیڑھا پن چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی قرآن کی آیتوں کا، جیسے بھی دیکھیں گے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جہاں پر بھی بڑی درگاہ ہوگی اس کے اوپر یہی آیت کریمہ لکھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب دیکھو اکثر جگہوں پر جہاں پر بھی درگاہوں کو جاؤ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اتنا ہی لکھا ہوگا، اور یہ تصور دیا جائے گا کہ یہ ولی ہے، ان پر کوئی خوف ہے اور نہ یہ لوگ رنجیدہ ہیں، استدلال کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر تو نہیں کہا کہ اللہ کے ولی ہیں۔ کسی صحابی کے قبر پر نہیں لکھا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کسی صحابی کے قبر پر لکھا، لیکن آگے اللہ کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، جو سچے مومن ہیں اور اللہ ہی سے ڈرنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن تھوڑی سی آیت کا حصہ لے کر صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اولیاء ہے، اور ولی تو وہ ہوگا، ہر بندہ ہوگا، ہر وہ شخص اللہ کا ولی ہوگا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ ہی سے ڈرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے ولی ہونے کے لیے کرامتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ولی بننے کے لیے کرامتیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ولی بننے کے لیے آگ پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ولی بننے کے لیے پانی پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ سے ڈرنا، یہی کافی ہے۔ لیکن ٹیڑھا پن اختیار کر کے دلائل میں پھر بھی اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تین ذکر ہے، ایک جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا، دوسرا جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتا، تیسرا جو اللہ کی آیات میں کجربی اختیار کرتا۔ اللہ کہتا ہے اولئک فی ضلال بعید، یہ کھلی ہوئی گمراہی میں لوگ ہیں، یہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، جو صرف دنیا پرست ہے، جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جو دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ مان لیتے ہیں، بس دنیا ٹھیک ہو تو ٹھیک، دنیا کسی بھی طرح سے ہاتھ سے نہ جائے، اس طرح دنیا پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں، صرف جو دنیا کرتے رہیں گے۔ اللہ نے کہا یہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔
ہم سمجھ رہے نہیں بھائی خالی دنیا پرست آدمی ہے، وہ صرف دنیا پرست ہی نہیں، گمراہ آدمی ہے وہ۔ اگر صراط مستقیم پر رہتا، راہ راست پر رہتا تو دنیا پرست نہیں بنتا آخرت کے مقابلے میں۔ اگر کوئی آدمی کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے راستے تو روک رہا ہے، صراط مستقیم تو لوگوں کو روک رہا ہے، سچ کی طرف آنے تو لوگوں کو روک رہا ہے، تو ہم سمجھ رہے صرف روک رہا نہیں، وہ کھلا ہوا گمراہ ہے، وہ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی آیات میں اللہ کی نشانیوں کے اندر کجربی اختیار کرتا ہے، خلط ملط کرنے کی کوشش کرتا ہے، توڑ موڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ صرف اس کا جرم یہ نہیں کہ توڑ موڑ کر پیش کر رہا ہے، بلکہ اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، یہ گمراہ ہے، اس بنا پر یہ عمل کر رہا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، یہ کچھ آیتیں میں نے آپ کی گوش گزار کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔